محب گرامی قدر شہید بغداد حضرت علامہ سید الحق قادری بدایونی اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر میں انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ انہوں نے ایک خاکہ تیار کیا تھا اور اسی خاکے کو میں نے پھر آگے بڑھایا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس خاکے کو پھر آپ کے سامنے پیش کروں کہ ان میں سے کچھ ایک کام اگر آپ کر لیں اور اس پر عمل کر لیں تو ہم یقیناً کامیاب و کامران ہو جائیں گے اور بہترین سعادت آپ کے حصے میں آئے گی۔ وہ چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ کم از کم جو آپ چلیے ٹھیک ہے جھنڈے بھی لگائیں، جلوس میں بھی شامل ہوں، میلاد کی محفلیں بھی منعقد کریں، شیرنی بھی تقسیم کریں، سب کچھ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر اپنی حیثیت کے مطابق چند مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلائیں، کسی نادار بے سہارا بیوہ کے لیے کپڑے یا دوسرے ضروریات زندگی کا انتظام کر دیں، کسی غریب یا یتیم بچے کے لیے کتاب یا فیس کا انتظام کریں، کسی نادار مریض کی دوا کا انتظام کریں، یا کم از کم اپنے محلے یا رشتہ داروں میں تعلق قائم کرنے میں پہل کریں، یا کسی مریض کی عیادت کے لیے چلے جائیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم جب پارٹیوں میں جاتے ہیں تو لفافے لے کر جاتے ہیں۔ پارٹی والوں کو شاید لفافے کی کم ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو بستر علالت پہ پڑا ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہم جاتے ہیں، اگر 500 1000 2000 اللہ نے جو موقع دیا ہے وہ لفافے میں رکھ کر ہم اس عیادت کرنے کے لیے اس مریض کے پاس جائیں اور اسے پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہترین اجر اور بدلہ آپ کو ملنا ہے اور وہ زیادہ مستحق ہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے اگر کسی عزیز دوست سے کسی وجہ کر قطع تعلق ہو گیا ہے تو یوم ولادت باسعادت کی خوشی میں اس سے تعلق قائم کرنے میں آپ پہل کریں۔ اگر ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق ہو تو اس خوشی کے موقع پر حتی الامکان جتنا ہو سکے ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی ضرورت مند نے ہم سے قرض لیا ہو تو محض اللہ کی خاطر اور حضور اسلام کی یوم ولادت کی خوشی میں استطاعت اور گنجائش کے مطابق یہ پورا قرض معاف کر دیں، یا کم از کم کچھ رقم معاف کر دیں، یا کم از کم قرض کی مدت آپ بڑھا دیں۔ اسی طریقے سے اپنے غیر مسلم دوستوں سے ملاقات کریں، کوئی تحفہ دیں اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے تعارف یا سیرت پاک کے متعلق کوئی کتاب ان کو پیش کریں، یا کم از کم زبانی اسلام کی تعلیمات اور حضور الاسلام کے بارے میں ان کو بتائیں۔ اپنے گھر، محلے یا علاقے میں پیڑ لگائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب کوئی درخت لگاتا ہے، جب اس درخت کا پھل کھایا جائے گا اور لوگ اس کے سامنے میں بیٹھیں گے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اس وقت درخت لگانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور پھر پیڑ لگانا آج کل کے ماحولیات کی حفاظت کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ اس کی کاپیاں آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔